یا کلیکٹر فیصلہ کرے گا، وقف بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا۔ وقف بورڈ کے ناک، کان، ہاتھ، پیر کاٹ دیے گئے۔ آگے کہتے ہیں 3 دفعات ہیں، دفعہ 107 آج کے وقف کے اندر، یہ دفعہ ہے 107۔ کیا ہے؟ اگر کسی آپ کے شہر کی عمارت میں کوئی آدمی 50 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے، اتنے لمبے قبضے کے بعد مالک اگر اتنا حق ہو گیا کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا، یہ قانون ہے 1963 کا، لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے۔ میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑا سکتے، لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے، کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے۔ آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے۔ ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا۔ اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی۔ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی، لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے، آواز پر جمع ہو گئے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کی آواز صرف اس پردیش ہی میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے۔ ہم جمعیت علماء ہند یقینی سمجھتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ بل ریجیکٹ ہوگا، پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی گورنمنٹ جن بیساکھیوں کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، آپ کی گورنمنٹ اس آواز کے بعد جو آج آپ آواز دے رہے ہیں، یقیناً
اس بل کی مخالفت کرے گی۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر کیرلا سے لے کر کشمیر تک اور منی پور سے لے کر بمبئی تک ہمارے لاکھوں اوقاف ہیں۔ آج سے نہیں، اس ملک میں مسلمان نہیں، اس ملک میں مسلمان 1300 سال سے رہتا ہے۔ 1300 سال سے کیرالہ سے لے کر شمالی ہندوستان تک، مغربی ہندوستان سے لے کر مشرقی ہندوستان تک 1300-1400 سال سے ہمارے اوقاف ہیں۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، دلی کی جامع مسجد سے بادشاہوں کی بنائی ہوئے بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ آج تک قانون یہ تھا کہ جو قبرستان ہے یا مسجد ہے یا خانقاہیں ہیں، اگرچہ ان کے کاغذات نہیں ہیں، لیکن ان کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کا وقف ہے۔ اس لیے جو پرانا دستور تھا وقف کا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے اس کو وقف مانا جائے گا۔ چنانچہ آج تک 1300 سال سے کاغذات میں اس کو وقف ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ پرانا وقف ایکٹ تھا۔ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج اس ترمیمی بل کو لا کر ہمارے سر کے اوپر پہنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وقف کے کاغذات نہیں ہیں تو اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ ہم 1300 سال پہلے کے کاغذات کہاں سے لے آئے؟ 600 سال، 700 سال، 800 سال، 500 سال کے کاغذات کہاں ملیں گے؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسجد خدا کا گھر وہی معتبر ہوگا جو وقف زمین کے اوپر ہے۔ جو زمین اللہ کی زمین ہے، کوئی اس زمین کا مالک نہیں ہے۔ کسی کی زمین کو چھین کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر بنی ہے ہم اس کو مسجد نہیں سمجھتے۔ مسجد خدا کا گھر وہی ہے جو خدا کی زمین کے اوپر ہے۔ جو اللہ کی زمین پر نہیں ہے ہم اس کو مسجد نہیں مانتے۔ بابری مسجد کا مقدمہ 50 سال تک جمعیت علماء نے لڑا ہے۔ فیض آباد اجودھیا کی عدالت سے لے کر لکھنؤ تک، الہ آباد تک، اور الہ آباد سے سپریم کورٹ دلی تک کروڑوں روپیہ خرچ کیا تنہا جمعیت علماء ہند نے۔ ہم کہتے تھے کہ اکھاڑے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا، بابر نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی ہے۔ ہم کہہ رہے تھے، ہم نے عدالتوں میں کہا، پلیٹ فارموں پر کہا، سپریم کورٹ میں کہا
کہ اگر یہ قانوناً ثابت ہو جائے کہ بابر نے مندر کو توڑ کر رام جنم بھومی میں مسجد بنائی ہے، ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. مسجد کی کھدائی ہوئی کوئی چیز نہیں ملی. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو مکمل فیصلہ ہے، لکھا ہوا، اعلان ہوا اس کا کہ مسجد اپنی جگہ پر مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. دوسرا فیصلہ یہ ہے سپریم کورٹ کا کہ جن لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، مسجد کے اندر گھس کر بت رکھا ہے، وہ مجرم ہے. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرا فیصلہ اب یقیناً یہ آئے گا کہ مسجد مسجد ہے، مندر نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے. لیکن تیسرا فیصلہ آیا کہ ہم مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی. ہندوستان کا سپریم کورٹ بتاتا ہے مسجد اپنی جگہ پر ہے. آج اس کو مندر بنا دیا، لیکن پوری بی جے پی اس کو اپنے الیکشن کا معیار نہیں بنا سکی. بے آباد ہے. اجودھیا کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملک کی مذہبی دارالسلطنت بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں، نہ آنے والا نہ جانے والا. میرے بھائی، جمعیت علماء ہند ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہتی ہے. ہم سڑکوں پر نہیں اترے، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. سپریم کورٹ ہمارا ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فیصلہ اگرچہ بابری مسجد اکھاڑے کو دے دی گئی، لیکن اس کا یہ فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، ساری دنیا جو چاہے کہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم ہارے نہیں ہیں. یہ مسئلہ وقف کا چلا دیا. ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے. اس کے اندر یہ بات ہے وقف بائی یوزر کہ جو وقف سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے 100، 200، 3، 4، 5، میں کہتا ہوں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے. اس کے کاغذات ہیں یا نہیں ہے، چونکہ اس کی صورت وقف کی ہے،
اس کی صورت عبادت گاہ کی ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے، اس لیے اس کو وقف ہی مانا جائے گا۔ اسی قانون پر عدالتوں کے فیصلے ہیں، وقف کونسل کے فیصلے ہیں، وقف بورڈ کے فیصلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو وقف ہے وہ وقف ہی رہے گا، جس کی صورت وقف کی ہے اگرچہ اس کے کاغذات نہ ہو اس کو وقف ہی مانا جائے گا۔ آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔